بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope wherever you are, you're in the best of health and in the protection of Allah سبحانہ و تعالی. میں آج ایک مختصر سی گفتگو آپ سے ایتھیزم کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، لادینیت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ہم اگر اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، جس کا میں بھی حصہ ہوں، آپ بھی حصہ ہیں، اگر غور سے دیکھیں تو بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جس کے بارے میں ہم اس طرح کام نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اٹس ناٹ انف کہ آئی بلیو، اٹس ناٹ انف کہ میری لائف اچھی ہو، اٹس ناٹ انف کہ میں سکون میں ہوں. بات تو میری اور آپ کی تب ہے کہ ہم اس طرح کا کردار اپنی سوسائٹی اور کمیونٹی میں ادا کریں کہ میرے ساتھ والا بھی سکون میں ہو، میرے ساتھ والا بھی ایک اچھی زندگی گزارے اور ایک اچھا انسان بنے، بندہ خدا بنے. اب اس کے لیے جو کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں جو ہمیں بنیادی طور پہ ڈرا کرنی چاہیے، اور ہمارا دین ہمارے اس حوالے میں بہت کلیئرٹی دیتا ہے کہ آپ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، آپ دین کو کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بعد اس پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس کافی آپشنز آ جاتی ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے جو طریقہ کار اپنا سکتے ہیں. ہم دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اور دعویٰ بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ میکنگ اٹ کمپلسو یا کسی کے اوپر مسلط کیے بغیر. ان میں سے ایک میں آپ کو مثال دیکھ کر بات آگے کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اپنے لیڈنگ بائی ایگزامپل، اور اس کے اندر اگر آپ اس چیز کو انجسٹ کر دیں ایک محبت والے ایٹیٹیوڈ اور رویے کے ساتھ، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دل جیت لیتی ہیں. آپ اگر میرے سے پوچھیں کہ یہ سورس آف انفارمیشن کیا ہے، کون سی ایسی مثال ہے جو میں آپ کو ابھی اس وقت دے سکتا ہوں جنہوں نے اس طرح یہ طریقہ کار اپنایا ہو اور دنیا کا دل جیت لیا ہو، بلکہ زندگیاں اور آخرت انسانوں کی بدل دی ہوں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال میں آپ کو دوں گا. دا پروفیٹک پیراڈائم، دا پروفیٹک ماڈل. ہمیں اس وقت کے اندر آئی تھنک along with our biology, chemistry, physics, انگلش لٹریچر، میتھمیٹکس، ان سارے سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ وی مسٹ اسٹڈی دا سیرہ اینڈ دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں ہم اس کو اس حوالے سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر کس طرح کے ایونٹس اور کس طرح کے معاملات ہوئے. بٹ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ وی شوڈ لک ایٹ اٹ فرام این اینالیٹیکل پوائنٹ آف ویو ایز ویل، فرام اے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو ایز ویل، تاکہ ہم سیکھ سکیں how can we live this life to make it good for not only ourselves but those who are around us, because we are social animals, we live in groups and tribes and communities and societies. ہمیں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے when spending our life. Otherwise every man for himself والی جو فلسفی ہے یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے کمیونٹی کو. ایک بہت سیلفش اور بہت سیلف سینٹرڈ قسم کی کمیونٹی اور سوسائٹی بنتی ہے جس کا مقصد ان انڈیویجولس کا صرف اپنا تحفظ ہونا. تو پھر وہ دو سوسائٹیز نیور لاسٹ، وہ کبھی بھی کوئی ایسا امپیکٹ، ایسا کام نہیں کر سکتی دیٹ ول ہیلپ اور بینیفٹ دوز آؤٹ سائڈ آف دا سرکل. تو پہلی تو بات یہ ہے. اب آج کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، I'm not going to take the names of some of the literature یا جو پوڈ کاسٹ یا آج کل سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، ان چیزوں کو ویسے بھی اتنا فالو نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی میں کرتا ہوں. مگر آج کل کے دور کے اندر جو آپ کے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کی ٹاپکس ٹرینڈ ہو رہے ہیں، اٹس جسٹ این انڈیکیشن آف واٹس ایکچولی گوئنگ آن. حال ہی میں ایک بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، مناظرہ جس کو کہتے ہیں ہم. ناٹ دا اسٹرکٹ مناظرہ، کیونکہ مناظرہ تو دو عالم دین کے درمیان ہو تو اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، مگر ان اٹس اون وے اٹ واز سملر ٹو دیٹ. اور جو انڈیا کے اندر یہ مفتی شمائل ندوی آپ کا اور جاوید اختر صاحب کا آپس میں ہوا، اٹس جسٹ سچ اے گریٹ واچ کہ آپ ان کی آرگومنٹس، ان کی ڈسکشنز آپ یہ دیکھیں، اینڈ اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ کہاں سے کون بات کر رہا ہے. ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دین وی کین موو آن. اینڈ یہ صرف جاوید اختر صاحب کے رویے کے اندر یا ان کی بات کے اندر نہیں تھا، بلکہ اینڈ آئی ہیو ریسپیکٹ فار ہز اچیومنٹس. وہ اپنی جگہ پہ ایز این انسان میں ان کو برا نہیں سمجھتا، مگر ان کے اعمال ان کے اور ان کے رب کے درمیان میں ہے. مگر دس از اے کامن ٹرینڈ اکراس دا بورڈ. جب آپ کسی لیڈ والے کو دیکھیں یا کسی غریب بندے کو دیکھیں اکراس دا سوسائٹی،
across the globe in many different communities ایک ریاکشن آ گیا مذہب کی طرف, اور اس ریاکشن کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں, ایسی ایکوزیشنز دیندار اور دین اور مذہب کی طرف کی جاتی ہیں یا مذہبی بندوں کے خلاف اٹھائی جاتی ہیں, جو ٹو سم ایکسٹینٹ ان کے اندر صداقت بھی ہے, there's truth in some, مگر جنرلی اسپیکنگ اٹس جسٹ ریئیکشن دیٹ گیوز برتھ ٹو ہیٹریڈ. ایک نفرت سی ہو گئی ہے, اور میرے لیے اٹ بریکس مائی ہارٹ, کیونکہ آئی تھنک یہ بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہے اینڈ وی آر ڈوئنگ اے میجر ڈس سروس ٹو اسلام. میں مسلمان اینڈ آپ, ہماری میجورٹی جو آڈینس ہے وہ مسلمان ہے, اور جو نہیں بھی, کوئی کرسچن ہوں گے, کوئی جوئش ہوں گے, یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوری بڈی, اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, کوئی بھی ریئیکشن دیٹ گیوز برتھ ٹو ہیٹریڈ اینڈ انسیکیورٹی کین ناٹ بی گڈ. ہمیں اسٹیبلٹی, پازیٹیوٹی اور ایسی چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے جو ہم سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. آئی ایم ناٹ کنٹینڈنگ کہ ہمیں کوئی ڈوگمیٹک ڈاکٹرائن کی طرف جانا چاہیے. آرگیومنٹس لسٹ آؤٹ کرتے رہے تو بے شمار ہیں, مگر ایک ہی سیکٹر کو پکڑ لیں, ایک ہی چیز کو دیکھ لیں, ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں, تو ایجوکیشن بھی ایسی ہونی چاہیے جس کا پرپس یہ ہو کہ انسان نہ صرف اپنے لیے مگر دوسروں کے لیے بھی اچھا ثابت ہو. I believe, and I'm sure many will agree and some may disagree, کہ ہمارا دین اسلام gives us a complete system جو prophetic paradigm اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈل کے مطابق it's not one of, in fact, the best system, جو صرف ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی تیار اچھے طریقے سے کرتی ہے, so that we can be pleasing to our Lord. یہ جو آرگیومنٹس ہیں کہ جی پرابلم آف ایول کے حوالے سے, اور یہ اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی گئی ہیں, سو آئی مے بی ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں ہی کین پٹ ان لنک, کیونکہ آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ واچ دیٹ. کافی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اینڈ یو ول سی دس. بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھیں, آپ جس بھی کیمپ میں سے ہیں آپ نیوٹرل ہو کے دیکھیں. دیر از اے ریئیکشن ٹو ریلیجن, اور اس کی ذمہ داری کس کی, بنیادی یہ بھی سوال. آئی ہولڈ مائی سیلف رسپانسبل. میں اگر اپنے آپ کو دیندار کہتا ہوں, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, تو مجھے یہ سوچنا چاہیے, میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا, میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کیا کیا. میں اپنی نماز تو پڑھ رہا ہوں, اور جب میں کسی مشکل یا مصیبت میں ہوتا ہوں اپنے لیے تو میں دعا کر لیتا ہوں اور مجھے حوصلہ مل جاتا, مگر آپ کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. آئی مین دیز آر دی کویسچنز جو ہر دین کے ریپرزینٹیو, اور اس کے لیے کوئی, یہ ممبر رسول جو ہے نا جی, کسی کی وراثت نہیں, اور یہی خوبصورتی ہے اس کی. اٹ از for those who are qualified for this. اس کے لیے زندگی کے حوالے سے کچھ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں, جستجو محنت کرنی پڑتی ہے, علم حاصل کرنا پڑتا ہے, کردار سازی کرنی پڑتی ہے حضور کے احکامات کے مطابق. So if you do that, then this member is for you. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ I need to see کہ میں نے کیا کیا. اگر میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, یقیناً ہماری اگر نیت صاف ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے, تو اس جذبے میں سے ایک محبت کا طریقہ کار نکلے گا جو حضور کی سنت کے مطابق ہوگا, مگر اللہ کا جو پرپس ہمارے لیے, مخلوق کے لیے, اس کو بھی پورا کرے گا. کہ ہم نکل کر اس سوچ سے نکل کر, یا اس سوچ کی وجہ سے ایک راستے پہ نکل کر نہ صرف اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی زندگی بہتر کر سکتے ہیں, remaining within the paradigm, the prophetic paradigm. تو ہمیں ایز اے دین کے ریپرزینٹیو, and this is a responsibility more than a privilege, اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا. اور آج کا بہت بڑا چیلنج ہے ایتھیزم کے حوالے سے. This is purely a reaction, اور میں بات کو ادھر ختم کرتا ہوں. یہ ریئیکشن ہے, یہ ریئیکشن ہے to against those جنہوں نے دین کو, مذہب کو, خاص طور پہ اسلام کو مس ریپرزینٹ کیا ہے. آپ دنیا کے اندر اگر کسی کا سر کاٹا جا رہا ہے, یہ بلڈنگز بلو کی جا رہی ہیں, یا آسٹریلیا کے اندر باڈی بیچ کے اوپر جو انہوں نے ظلم کیے, ٹیررائز کیے لوگوں کو, مسلمانوں جا قتل عام جو کا, یہ ساری چیزیں, اس کا ایک ریئیکشن بھی سوسائٹی میں آتا ہے. تو اس ریئیکشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی ٹیچنگز ہیں، جو ان کی ٹرو ایز ہے، دی علماء، ان کا ایک رسپانس سامنے آنا چاہیے، رسپانس سامنے آنا چاہیے، ریاکشن سامنے نہیں آنا چاہیے. ریاکشن تو آ رہا ہے، ایک پازیٹیو رسپانس آنا چاہیے. وی مسٹ کاؤنٹر دس بائی ڈوئنگ جاب پراپرلی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو اگر سبسکرائب کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دین اسلام کو ہم سبسکرائب کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اللہ ہمارا انجام اسی پہ کرے. لیٹ us do service to the teachings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.